الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یعنی رمضان کے جو روزے تمہارے اوپر فرض ہوئے ہیں یہ معدود ہیں روزے، یعنی یہ ایک مدت معینہ تک کے لیے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یعنی 29 دن کے روزے ہیں یا 30 دن کے روزے ہیں مہینے کے۔ تو لہٰذا اگر ان دنوں میں، رمضان کے ان دنوں میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اگر کوئی مریض ہو ان رمضان کے دنوں میں، روزوں میں، تو یا پھر وہ سفر کی حالت میں ہو تو وہ بعد میں ان دنوں کی قضا کر لے، یعنی بعد میں یہ روزے جو ہے وہ پورے کر لے۔ اگر رمضان کے دنوں میں اسے کوئی مشکل ہے، سفر کی حالت میں یعنی سفر کر رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مریض ہے اور اس مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سک رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو فدیہ دے سکنے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ مسکین کو جو ہے وہ طعام مسکین دے دیا کریں، یعنی فدیہ دے دیا کریں، تاکہ وہ جو روزے اگر نہیں رکھ سک رہے ہیں تو ان کا فدیہ ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر بندہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اور اس طرح سے وہ روزے تو رکھ سکتا ہے، اور لیکن اگر روزوں میں اس کو کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، سفر ہے، اور ایسی کوئی واقعی معقول عذر ہے تو وہ اگر فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو پھر بھی معافی ہے۔ لیکن اگر جو لوگ بہرحال طاقت رکھتے ہیں تو ان کو فدیہ دینا چاہیے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو جو کوئی اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرے، یعنی جو بھی کوئی بندہ جو ہے وہ نیکی کمانے کے لیے جو بھی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، نیکی کمانے میں آگے بڑھ چڑھ کے کام کرے گا، تو یہ اس کے لیے بہت اچھا کام ہے۔ روزوں کے معاملات ہوں یا نماز ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اس میں جتنا وہ آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے یہ بہتر کام ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، لیکن اگر تم روزے رکھ لو، یعنی رمضان میں اگر تم مریض ہو اور روزہ رکھ سکتے ہو، جیسے چھوٹی موٹی بیماری ہو اور اس کو بندہ عموماً برداشت کر ہی لیتا ہے، اتنا بڑا اگر نہیں ہے مسئلہ تو وہ رمضان میں روزہ رکھ لے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر بہرحال بیماری ایسی ہے کہ اس میں رکھے گا تو اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی، تو پھر جو ہے اس کے لیے یہ ریلیکسیشن ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سفر کی حالت میں بھی اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے سفر کی حالت میں تو رکھ لے، لیکن اگر واقعی اس کو مشکل ہے تو پھر ریلیکسیشن موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی یہ کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے ریلیکسیشن رکھی ہے کہ اگر وہ کسی کام میں، روزے رکھنے میں یا کسی بھی اس طرح کے یعنی فرائض کی ادائیگی میں اس کو مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کے لیے یہ ریلیکسیشن موجود ہے۔ پھر آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے
جس کے اندر جو ہے وہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے، اور بینات من الہدی والفرقان، اور یہ واضح طور پہ ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو بھی کوئی تم میں سے جو ہے وہ رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ بعد میں ان دنوں کی قضا کر لے، عدت پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، تاکہ یہ اللہ نے اس لیے ریلیکسیشن رکھی تاکہ تم بعد میں ان دنوں کی گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ کہ تم جو ہے اللہ کی کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، تو چاہیے کہ صرف مجھے پکاریں، مجھے پر ایمان لائیں کہ وہ ہدایت یاب ہوں گے، اور میرے ساتھ ان کا تعلق اسی طریقے سے جڑا رہے گا اور مضبوط رہے گا جب وہ اپنے رب کو پکارتے رہیں گے اور اپنے رب کو ہر حال میں حاضر و ناظر جانیں گے، اپنے سامنے جانیں گے۔ تو ہم ہر وقت اللہ کے سامنے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سک رہے ہو تو کم از کم اتنا تو یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، یعنی رمضان کے مہینے کے اندر رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں کے ساتھ مباشرت حلال کر دی گئی ہے، کیونکہ دن کے اندر جب روزہ ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں جہاں کھانا پینا منع ہے وہاں میاں بیوی کا مباشرت کرنا بھی منع ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں جہاں کھانا پینا حلال ہے، جائز ہے، اسی طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت جو ہے وہ بھی حلال ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس معاملے میں خیانت کرو گے، یعنی تمہیں اس طرح سے تمہاری جو بشری کمزوری ہے اس معاملے میں تم صبر نہیں کر سکو گے، تو یوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ مہربانی فرمائی، فتاب علیکم، تمہاری توبہ کو قبول کیا اور تم پر توجہ فرمائی، تم پر مہربانی فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطیوں سے، تمہاری یعنی جو بھی تم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اللہ تعالی نے اب تمہارے لیے اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا جو ہے وہ حلال کر دیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا وہ فضل تلاش کرو تم اپنی بیویوں کے ذریعے سے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ ظاہر بیویوں کے ساتھ یہ نکاح کا جو اصل ثمرہ ہے یا مقصد ہے وہ ہے اولاد، تو اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصاً اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ،
کہ اب تلاش کرو وہ اللہ کا فضل جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تمہاری یعنی تقدیر کے اندر، کہ تمہاری اولاد، بیٹیاں بیٹے جو بھی، تو یہ نسل انسانی کا سلسلہ ظاہر ہے اسی ذریعہ نکاح سے آگے چلتا ہے اور مرد اور عورت کے ملاپ سے چلتا ہے، تو اس لیے خصوصی طور پہ یہ یعنی تمہارے یعنی ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر یہ خصوصی انعام و اکرام فرمایا کہ ان کے لیے روزوں کے اندر یہ یعنی اجازت رکھی۔ اور جیسا کہ ہم تاریخی حوالے سے اگر جانیں، آج بھی جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا بعض دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، وہ ان کا لمبا روزہ ہوتا ہے ہمارے مقابلے میں۔ عیسائیوں کا جو ہے وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، روزانہ شام کو 6 بجے کھولتے ہیں اور دوسرے دن پھر شام کو ہی وہی سحری اور وہی افطاری ہوتی ہے ان کی۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ خصوصی کرم ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ تعالی نے دن کے اس حصے میں یعنی فجر سے لے کے یعنی غروب آفتاب تک کا جو یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے 12-14 گھنٹے کا، بس اسی کے اندر ہی یعنی روزہ ہوتا ہے، اسی میں کھانا پینا، مباشرت بیویوں سے یہ منع ہے، اور اس کے بعد رات میں کھانا پینا اور بیویوں سے یعنی مباشرت اور یہ سارا جو ہے اللہ نے اجازت دے دی۔ تو یہ خصوصی ریلیکسیشن اللہ نے فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، یعنی طلوع فجر کا جو ٹائم ہے جب وہ آ جاتا ہے تو اس وقت تک تم یعنی اس فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک کھا سکتے ہو۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خود بھی جو ہے وہ افطاری اپنا سحری جو ہے وہ آخر میں کرتے تھے، بالکل آخری وقت میں۔ آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ جب رات کا آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ ساری افطار کرتے یعنی ساری کرتے تھے۔ اور بالکل اسی طرح سے جو صلاۃ اللیل ہے، یا ہم دوسرے لفظوں میں اپنی زبان میں آج کل اس کو صلاۃ التراویح کہتے ہیں، وہ کہ حدیث میں تراویح کا کوئی لفظ نہیں آیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو صلاۃ اللیل ہی کہا جاتا تھا، یا یعنی تہجد کی نماز بھی کہا جاتا تھا، صلاۃ التہجد یا صلاۃ اللیل، زیادہ تر صلاۃ اللیل کا یعنی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے ان کا جو عمل رہا ہے صلاۃ اللیل کے بارے میں، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، وہ ایک ہی ٹائم تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں، بلکہ کسی کے سوال کے جواب میں، کیونکہ کسی نے پوچھا تھا صحابی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کا صلاۃ اللیل کا کیا طریقہ ہوتا تھا۔ ان کا مقصد یقیناً یہ تھا کہ کیا رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل یا رات کی نماز یا تہجد کی نماز یا ہمارے مقامی زبان کے حساب سے صلاۃ التراویح کی جو یعنی نماز ہے، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ تھا یا خاص ٹائم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ اللیل کا طریقہ ساری زندگی ایک ہی رہا اور ایک ہی ٹائم رہا۔ ایک ہی ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آخری جو رات کا تیسرا حصہ ہے اسی میں آپ اٹھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز آپ ہمیشہ رمضان غیر رمضان میں پڑھ کے، تو یہ آپ کا آخری عمل ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر سو جانا، اور اس کے بعد پھر جو ہے رات کے تیسرے حصے میں، آخری تیسرے حصے میں اٹھنا، اور اس کے اندر پھر رمضان غیر رمضان میں ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح سے 9 رکعتیں یا 13 رکعت، جو بھی ایک رکعت یعنی وتر کی، اور باقی جو ہیں وہ لمبی آپ کی رکعتیں ہوتی تھی، ہماری طرح سے نہیں۔ ایک تو آپ سکون سے ٹھہر کے قرآن مجید پڑھتے تھے، اور پھر لمبی صورتیں پڑھتے تھے، سورت بقرہ ہے یا سورت آل عمران ہے، نساء ہے، پڑھے جا رہے ہوتے تھے، تو اور سکون سے پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ کی نہ صرف رکعتیں لمبی ہوتی تھیں، بلکہ اسی طرح سے آپ کے رکوع بھی لمبے ہوتے تھے، بہت طویل رکوع، اور اسی طرح سے بہت طویل سجدے ہوتے تھے آپ کے، سجدہ بھی آپ بہت لمبا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یعنی یہ صلاۃ اللیل کی بات ہو رہی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ جو ہے وہ یہی رہا. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ جو ہیں انہوں نے اس طرح سے الگ الگ عشاء کی نماز کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک جو بھی حافظ ہوتا تھا وہ پڑھنا شروع ہو جاتا تھا اپنی لمبی یعنی جو صلاۃ اللیل جو ہے یا صلاۃ التراویح جو ہے وہ پڑھتے تھے. تو حضرت عمر نے پھر یہ کیا کہ ان کو ایک امام کے پیچھے کر دیا اور اس طرح سے ایک آگے پڑھتا تھا اور باقی جو ہے وہ لوگ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے تھے. لیکن حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ آپ نے خود بھی اس ٹائم میں اسی طریقے سے کسی امام کے پیچھے تراویح یا صلاۃ اللیل پڑھی ہو, بلکہ خود آپ فرماتے تھے کہ طریقہ تو وہی بہتر تھا جو تم کر رہے ہو, اس سے بہتر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں, یعنی یہ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, اور پھر رات کے آخری تیسرے حصے میں اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے تھے, تراویح پڑھتے تھے یعنی صلاۃ اللیل پڑھتے تھے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی جو ٹائم تھوڑا بہت بچ جاتا تھا اس میں پھر وہ ساری کرتے تھے آخری وقت میں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصاً اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, یعنی کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ ہو جائے, پتہ چل جائے کہ ہاں جی صبح کی سفیدی یا صبح کی اسٹارٹنگ شروع ہو گئی ہے, تو اس وقت پھر کھانا پینا بند کر دو. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر رات تک یعنی غروب آفتاب تک جو ہے اپنے اس روزے کو پورا کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف پر بیٹھ جاؤ تو پھر مباشرت اپنی بیویوں سے نہیں کرنی. تو اس طرح سے جو معتکف ہے اس کے لیے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ وہ بیوی سے مباشرت کر سکے, لہٰذا اعتکاف کی حالت میں پھر بندہ جو ہے وہ مسجد میں رہے گا اور بغیر کسی معقول عذر کے مسجد سے نہیں نکلے گا, اور اسی طرح سے وہ گھر میں بھی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے, جیسے مسجد میں نہانے کی جگہ نہیں ہے, ضروری نہانا پڑ گیا ہے, یا باتھ روم نہیں ہے اور باتھ روم کے لیے گھر جانا پڑ گیا ہے, یا اسی طرح سے کھانا جو ہے وہ لانے والا کوئی نہیں ہے اور اس کے لیے اس کو جو ہے وہ گھر میں کھانا لے جانے کے لیے جانا پڑ گیا ہے, تو یہ ساری چیزوں کے لیے بنیادی ضرورتوں کے لیے جا سکتا ہے, لیکن بہرحال اپنی بیوی سے جا کے مباشرت نہیں کر سکتا. یہ ہو گئے جی اعتکاف کے بنیادی احکامات. پھر فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تقربوها, ان کے قریب مت جاؤ, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی حکم دے دیتا ہے تو وہ ایک حد مقرر کر دیتا ہے, ایک باڑ مقرر کر دیتا ہے, اس کے قریب نہیں جانا, قریب نہیں جانا. فلا تقربوها, اس لیے کہ جب اس کے قریب جائیں گے تو پھر اور زیادہ مسئلے مسائل پیدا کریں گے. جیسے ایک معتکف جو ہے اس کے لیے اس کی بیوی حلال ہے, لیکن اب جب وہ اعتکاف میں آ گیا ہے تو پھر وہ اس کے قریب نہ جائے, اس کے ساتھ جو ہے ملامست بھی نہ کرے, جسم سے جسم بھی نہ ملائے, بوس و کنار بھی نہ ہو. اسی طرح سے روزے دار کے لیے بھی بہتر ہے, کیونکہ جب وہ اتنا قریب جائے گا تو پھر آگے وہ مباشرت کر سکتا ہے اور اس طرح سے اپنا روزہ خراب کر سکتا ہے, اپنا اعتکاف خراب کر سکتا ہے. لہٰذا ایسی جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی یعنی احکامات ہیں ان تمام کے قریب ہی نہ جائے, ان حدوں کے کہ کہیں اس کو پھلانگ نہ بیٹھے اور قانون کی دین کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی احکامات ہیں ان کے اندر جو ایک سیکرٹ بتایا گیا ہے ان میں کامیابی کا, وہ یہ ہے کہ فلا تقربوها, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے قریب نہیں جانا. قریب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس کے قریب بھی نہیں جانا. جیسے اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب کیسے نہ جاؤ, مطلب یہ ہے کہ جب کسی عورت کو دیکھیں گے, کسی غیر محرم کو دیکھیں گے, عورت مرد کو, مرد عورت کو دیکھیں گے, تو یہ دیکھنے سے شروع ہوتا ہے کام. اور اسی طرح سے زنا کی جو بھی شروعات ہیں, جو بھی اس کے معاملات ہیں, تصویریں ہیں, سوچیں ہیں, جو بھی اس کے چیزیں ہیں, وہ اس کے قریب جانا ہے گویا. تو اس طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہیں جانا,
کیونکہ ان کے قریب جائیں گے تو ان حدوں کو پھلانگ بیٹھیں گے اور اس طرح اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں گے اور اس طرح سے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اس طرح سے اللہ رب العزت اپنے احکامات بیان فرماتا ہے تمہارے لیے کھول کھول کر لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، تاکہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اصل میں یعنی اس طرح کے جو احکامات دیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان کے قریب نہیں جانا، کوئی ایسا غلط کام جو ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس کی شروعات کو نہیں ٹچ کرنا، تو اس لیے کہ بندہ پرہیزگار تبھی رہ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح سے فالو کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل قریب قریب رہے اور یہ سمجھے کہ نہیں میں اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمام تر وہ جیسے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر عورتیں مرد جو ہیں وہ اس طرح سے غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ مزید آگے گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ گویا اس کے قریب جانا ہے، اور پھر جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس کے اندر کود پڑتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں، اور یہ پھر ان کے لیے ہلاکت کا اور گناہ کا اور جہنم میں جانے کا اور اللہ کے مواخذے کا سبب بن جاتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مالوں کو باطل طریقوں سے مت کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال عطا کیے ہیں ان مالوں کو تم آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مال دیا ہے، تو اب وہ کسی دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی مال جو دیا اس کو بھی جائز طریقے سے کھائے، استعمال کرے، اور اسی طریقے سے دوسروں کا جو مال ہے اس کے اوپر بھی وہ یعنی ایسا کوئی حرکت نہ کرے کہ دوسروں کا مال ہڑپ کر جائے اور ان کے ساتھ کوئی مالی جو ہے وہ ظلم زیادتی کرے، تو ایسا مت کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور پھر یہ کہ تم اپنے حکام کے پاس اپنے لوگوں کی شکایتیں لے کر مت جاؤ تاکہ تم ان کے ذریعے سے ان لوگوں سے مال بٹور سکو۔ جیسا کہ آج کل یہ سسٹم بہت زیادہ ہے، کسی بندے کو کسی طرح سے پھنسایا جاتا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے مال وصول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ بڑا غلط انداز ہے، اپنے لیے جہنم خریدنا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی بڑی سمجھداری اور بڑی چالاکی سمجھ رہا ہوتا ہے اس میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ کسی انسان کو جو ہے وہ بے وقوف بنا کے اس کے اوپر کوئی ایسی دھونس دھاندلی یا کوئی ایسی یعنی الزام لگا کے تو اس کے جو ہے پریشرائز کر کے اس کو نقصان پہنچایا جائے مالی، یا اس سے مال بٹورا جائے، تو یہ بڑا غلط طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ ظاہر ہے جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم جو طریقہ استعمال کر رہے ہو کسی کو ڈرا دھمکا کے اس کا مال ہتھیانے کی، تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ تو ایک غلط انداز ہے، غلط طریقہ ہے، حرام ہے، اور تم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہو، تو پھر یہ کہ یاد رکھو اگر تم نے ایسا کر بھی لیا تو پھر یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر کے اللہ کے غضب سے کبھی بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی بھی زبانی یا مالی کسی قسم کی ظلم زیادتی نہ کرے، کیونکہ ظاہر ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ بندہ جو ہے وہ یہاں خیر یا شر کا ذرہ بھی کرے گا تو وہاں اس کو آخرت میں دیکھ لے گا۔ لہٰذا بندے کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، کرامن کاتبین ایک اپنی ڈیوٹی تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کو پہلے سے سب پتہ ہے بندے کا یہ کیا کرنے والا ہے اور کیا کرے گا، اس لیے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو اس سے کیسے بچیں گے؟
بندہ کس طرح سے ہیرے بہانے کر کے تو اللہ تعالیٰ سے بچ پائے گا. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ یہاں دنیا میں ہی اپنا محاسبہ خود کر لے, جیسا اللہ نے سورت بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, کہ ہم ہر بندے کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے اور اس سے کہہ دیں گے کہ یہ لو اس کو پڑھو, آج تم خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو. یعنی بندہ جو ہے وہاں پہ جو ہی اس کو ملے گا اس کا اعمال نامہ, اس کا رزلٹ, تو وہ خود جان لے گا کہ اس نے کیا کمایا ہے, جنت یا جہنم, کامیابی یا ناکامی. تو اس کو اسی ٹائم پتہ چل جائے گا, وہ خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہوگا. اس سے یعنی وہ کچھ بھی اس سے چھپا نہیں رہے گا, اور نہ وہ خود کچھ چھپا سکے گا ایسی چیز کہ کہہ سکے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اپنے اعضاء اس کی گواہی دیں گے, اس کے اعمال کی, اس کی انگلیاں, اس کے کان, اس کی آنکھیں, اس کی ٹانگیں, اس کی سارے اعضائے جسم جو ہیں وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ اس بندے نے یہ کیا تھا. آج ہم اس حدیث کو یا اس قرآن کی آیت کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آج ویڈیو بن جاتی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے یا دیگر کیمروں سے, اور بندہ جو بھی کوئی حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ہر حرکت ریکارڈ ہو جاتی ہے, اس کی آواز بھی, اس کا انداز بھی, اس کے کپڑے بھی, اس کا رنگ بھی, اس کا ٹائم بھی, ساری چیزیں جو ہیں اس کی ریکارڈ ہو جاتی ہیں, محفوظ ہو جاتی ہیں. اور جب اس کو دکھایا جاتا ہے تو وہ اسے انکار نہیں کر سکتا کہ جی یہ میں نہیں ہوں. تو اللہ رب العزت کا جو کیمرہ ہے, اللہ رب العزت کا جو ریکارڈ ہے, اس سے بھلا وہ کیسے چھپ سکتا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی والے کام مت کرو, اس لیے کہ تم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے, تم بچ نہیں سکتے, تم بھاگ نہیں سکتے, تم کہیں نہیں جا سکتے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تم سے کیا ہو سکتا ہے, تم اس زمینی آسمانی سرحدوں کو کراس کر سکتے ہو, تم یہاں سے نہیں نکل سکتے ہو. تم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو کہاں پھلانگ کے جاؤ گے, کہاں چھپ سکو گے, کہاں بھاگ کے جاؤ گے. جہاں ڈیسٹینیشن ہی جنت اور جہنم میں مرنے کے بعد, وہاں تمہیں کون سی منزل ملے گی, کون سی جگہ ملے گی چھپنے کی, واپسی کی کوئی راہ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات فرمائے, اور دنیا اور آخرت کی حقیقی فوز و فلاح اور تسکین و طمانینت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.